مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے 6 چیزیں استعمال کیں، یعنی روکنے کے لیے 6 طریقے اختیار کیے گئے کہ آپ کی ابتدائی جو نبوت کی دعوت تھی یہ پھیلے نہیں۔ سب سے پہلا طریقہ مشرکین مکہ نے جو شروع کیا وہ تھا مصالحت۔ مصالحت کا مطلب ہے کسی طرح آپس میں صلح ہو جائے، بات ہو جائے کہ محمد جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، تو کسی طرح صلح کی بات ہو جائے، درمیانی بات ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا، مصالحت کے لیے سب سے پہلے یہ لوگ جو مشرکین کے بڑے بڑے سرغنے تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابی بن خلف ہے، امیہ بن خلف ہے، تو یہ سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب حضور کا چچا ہے، ایمان نہیں لایا تھا۔ پہلی دفعہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ابو طالب نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا، بات چیت کر کے مطمئن کر کے ان کو واپس کر دیا۔ چند دن گزرے، پھر جب انہوں نے دیکھا دعوت شروع ہے، لوگ دین کی طرف آ رہے، پھر یہ سارے دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے دوسری دفعہ، پھر کہا دیکھو آپ کا بھتیجا ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کو روکو ورنہ ہم آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ورنہ ہم اس کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں بھتیجے کو بلاتا ہوں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اس موقع پر کہا کہ اس طرح وہ لوگ سب میرے پاس پہلے بھی آئے تھے، دوبارہ بھی آئے ہیں، تو بھتیجے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اگر تم اس دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ تو بہتر ہے تاکہ صلح ہو جائے، اور یہ جو فضا بن رہی ہے مخالفت کی یہ باقی نہ رہے، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر آپ اس دعوت میں میرا ساتھ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو ان کو بتا دو، اگر ان کے اختیار میں ہے سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں، چاند کو بائیں ہاتھ میں رکھیں اور کہیں محمد دین چھوڑ دو تو میں تب بھی دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سورج اور چاند یہ اشارہ تھا، جہاں تک کائنات میں سورج چمکتا ہے، چاند کی روشنی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہنچے گی۔ جہاں تک رب کی ربوبیت تھی وہاں حضور کی رسالت کا پہنچنا تھا۔ آج پوری دنیا میں دین اسلام الحمدللہ پہنچ چکا ہے، پوری دنیا کے ہر خطے میں اسلام کی آبیاری ہے، اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ جب چچا نے دیکھا بھتیجا اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر کہا ٹھیک ہے بھتیجے تم جو بھی کرو، جتنا ساتھ ہوگا میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ یہ دوسری دفعہ تھی یہ لوگ مصالحت کے لیے آئے۔ جب یہ بات بھی نہ ہوئی، تیسری دفعہ پھر انہوں نے عتبہ کو بھیجا۔ یہ بڑا ہی سمجھدار دانا قسم کا آدمی تھا، عقل مند تھا عرب میں۔ اس سے کہا کہ تم جا کر محمد سے بات کرو کہ کسی طرح وہ اپنے آباء و اجداد جو ہمارے ہیں اور ہمارے معبودان ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، تم جا کر ان کو سمجھاؤ۔ عتبہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، حضور سے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے معاذ اللہ خاندانوں میں تفریق ہو گئی، لوگ بکھر گئے، تو اگر آپ چاہو سرداری تو ہم آپ کو سب کا سردار بنا دیں گے کہ ہم پورے مکہ میں آپ کی سرداری ہوگی۔ اگر آپ چاہو کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا، آپ اشارہ کرو، مکہ کی خوبصورت لڑکیاں جتنی چاہیے آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ اگر آپ کو دولت پیسہ چاہیے آپ بتائیے، جتنے دراہم دینار چاہیے ہم جمع کر کے وہ سب آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ یعنی سرداری چاہیے تب بھی حاضر، دولت پیسہ چاہیے تب بھی حاضر، کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے ہم تب بھی حاضر ہیں، صرف آپ اپنی فرمائش بتائیے تو ہم اس کو پورا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ کے پاس کوئی آتا تھا حضور ان کی پوری بات سنتے تھے۔ حضور نے پوری بات سن لی، فرمایا اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا نہیں اور کچھ نہیں کہنا۔ آپ نے فرمایا تم نے بات کر لی، میری بات سنو گے؟ کہا جی سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربی لقوم یعلمون۔ یہ قرآن کریم نازل کردہ اس ذات کی طرف سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کھول کھول کر احکامات کو بیان کیا گیا۔ یہ عربی زبان میں ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں، بشیرا و نذیرا،
خوشخبری دینے والی، ڈرانے والی۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اکثر لوگ سنتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بوجھ ہیں اس سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ، ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، ثقل ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور ان کے درمیان میں پردہ حائل ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، بس عمل کیجئے، یقیناً ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے گئے، عتبہ یوں سنتا گیا، یوں دیکھتا رہا، پیچھے اس نے ہاتھ پیچھے رکھ کر ٹیک لگا رہا تھا۔ حضور پڑھتے پڑھتے جب یہاں تک پہنچے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس قوم عاد نے بھی تکبر کیا تھا ناحق۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، وہ لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا ان کو نہیں معلوم جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ قوم عاد کا تذکرہ کیا اور قرآن نے جب یہ بیان کیا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم اعراض کرتے ہو تو فرما دیجئے میں تم کو ڈراتا ہوں اس آواز سے جو آواز قوم عاد اور سمود پر ایک بجلی اور ایک کڑک آئی تھی جس نے سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ رکھا، فرمایا محمد اب بس کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ پھر یہ جب واپس آیا، مشرکین نے دیکھا اس کی حالت بدلی ہوئی تھی، تو پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا آج میں نے محمد کا کلام سنا ہے۔ کہا اللہ کی قسم نہ وہ مجنون ہے، نہ وہ ساحر ہے، نہ وہ کاہن ہے، نہ وہ کذاب ہے، نہ اس کا کلام شعر و شاعری ہے، میرا خود وقت شعر و شاعری میں گزرا ہے، اس کا کلام سچا کلام ہے، اس کلام میں روشنی ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، اور وہ کلام ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کے پھل آسمان پہ نمودار ہونے والے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں تم لوگ اس کی بات مان لو، اگر اللہ اس کو سرداری دے گا تمہاری بھی سرداری ہوگی، اور اگر تم نے مخالفت کی تو اس کتاب میں موجود ہے جیسے قوم عاد اور سمود ہلاک ہوئی، کہیں اللہ کا عذاب تم پہ بھی نہ آ جائے۔ لیکن مشرکین نے ماننا نہیں تھا، بدبخت تھے۔ کہا لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے، تم نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو اپنا دین نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال یہ بھی متاثر ضرور ہوا، لیکن قومیت لسانیت کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے سب سے پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا مصالحت، کہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ جب یہ بات نہ ہو سکی، نمبر 2 آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے دوسرا طریقہ دھمکیاں دینا شروع کی کہ محمد اگر تو باز نہ آیا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، تمہارے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کو تکلیفیں دے کے دھمکیاں دیتے رہے۔ جب اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا، تیسری چیز انہوں نے کی، گھٹیا حرکتیں شروع کی۔ وہ حرکتیں کیا تھیں؟ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور نمبر 2 عتیبہ۔ چونکہ اس وقت تک کفار کے ساتھ نکاح منع نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح، رقیہ ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب ابو لہب کے بارے میں سورہ ابو لہب نازل ہوئی تو اس بدبخت کے دونوں بیٹے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکتے ہوئے کہا کہ محمد ہم نے تیری دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ تو یہ کتنی سخت بات ہے کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، نکاح میں ہوں، اور اسلام کی خاطر انہیں طلاق ہو جائے، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ جن کی بیٹیاں ہیں انہیں پتہ ہے بچی کو اگر طلاق ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، جبکہ حضور جیسے شفیق اور رقیق القلب انسان ہو۔ پھر صرف یہی حرکتیں نہیں کی، ان بدبختوں نے یہ بھی کیا کہ حضور کے راستے میں کانٹے بھی ڈالتے، آپ علیہ السلام کو تکلیفوں پریشانیوں میں بھی مبتلا کرتے۔ جب یہ تیسری صورت بھی نہیں ہوئی، چوتھا کام کیا، جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دیے آپ علیہ السلام کے خلاف۔ مثلاً کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے دیوانہ ہے، تاکہ ان جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے لوگ حضور کی دعوت کو سننے کے لیے قریب نہ آئے۔ کوئی سننے آتا تو کہتے بات نہ سنو، یہ تو باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، رشتہ داروں میں تفریق ڈال دیتے ہیں۔ 5ویں چیز انہوں نے
ثقافت اور کلچر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے روکا۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ تمہیں قوم عاد کے سمود کے قصے سناتے ہیں۔ تو اس نے ایک اپنی باندی خرید کے لایا تھا اور یہ اس باندی سے کہتا تھا تو گانے گا۔ وہ باندی گانے گاتی اور یہ رستم کے اور ایران کے لوگوں کے اس نے قصے خرید کے لائے اور کہا وہ تمہیں قوم عاد کے سناتے ہیں، میں تمہیں ان کے قصے سناؤں گا۔ گھر کے اندر شراب کی محفل لگاتا تو شراب کا دور چلتا اور یہ باندی خرید دی تھی، یہ گانے گاتی تھی اور سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لایانی چیزوں کو خرید کے لے کر آتے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی قطعی وحی کا علم نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ چھٹی چیز انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا۔ پانچویں چیز تو اپنی ثقافت اور کلچر کے ذریعے روکنے لگے۔ چھٹا کام ظلم و ستم کہ جو ایمان لے کر آتے صحابہ میں حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت زنیرہ، ان سب پہ انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ یہ 6 قسم کے طریقے انہوں نے اختیار کیے، لیکن بہرحال ان کو کوئی کامیابی نہ ہوئی اور دین اسلام آگے بڑھتا ہی گیا۔ پھر انہوں نے ایک چیز یہ سوچی کہ محمد چونکہ خوبصورت ہیں اس لیے ابو طالب ہمیں نہیں دے رہے، ایسا کرتے ہیں ابو طالب کو کوئی نوجوان خوبصورت لڑکا دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم لے لو اور محمد ہمارے حوالے کرو، معاذ اللہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے خوبصورت نوجوان تھا عمارہ بن ولید، اس کو لے کر ابو طالب کے پاس گئے، کہا ابو طالب تو ایسا کر کہ یہ محمد ہمیں دے دے اور یہ بھی بڑا خوبصورت نوجوان ہے، یہ تو رکھ لے۔ تو ابو طالب نے کہا محمد میرا بھتیجا ہے، میری جان سے جان نکل سکتی، روح نکل سکتی، میں اپنا بھتیجا کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کرنا ورنہ میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہوگا۔ ابو طالب جیسا بھی تھا لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بڑی عقیدت تھی، محبت تھی، ہر موقع پر آپ کا دفاع کرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال جب حضور شیب ابی طالب میں محصور رہے تو ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں رہا۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ ابتدائی جو دعوت تھی وہ اس وقت دار ارقم میں تھی۔ حضرت زید بن ارقم جو صحابی ہیں، ان کا یہ جو جگہ ہے دار ارقم، اس وقت یہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اس کے درمیان میں ایک پلر ہے، اس کے پاس لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ دار ارقم کی جگہ ہے۔ تو اس جگہ میں حضور 3 سال تک وہاں دعوت دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دار ارقم میں ایک وجہ تو تھی کہ یہ جو قبیلہ تھا اسی قبیلے کا ابو جہل بھی تھا، تو اس قبیلے کے اکثر لوگ چونکہ اسلام کے مخالف تھے اس لیے کسی کے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہاں جا کر دین کی دعوت ہو سکتی ہے، وہ سمجھتے تھے یہ قبیلے کے لوگ تو اسلام کے مخالف ہیں، ان میں کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ نمبر 2، یہ جگہ چونکہ پہاڑی کے پیچھے تھی اس لیے کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اگر آمد و رفت ہوتی تو وہ نظروں سے اوجھل ہوتی۔ تیسرا یہ تھا کہ چونکہ یہ نوجوان تھے تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا سنجیدہ اجتماع اور وہ پیغمبر ایسی جگہ میں جمع ہو تو کسی کا وہم اور خیال ابتدا میں وہاں نہیں جاتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز ابتدائی 3 سال کا وہاں سے کیا۔ جب 3 سال تک یہ دعوت پھیلتی رہی اس کے بعد پھر 7 سالہ دور میں آپ علیہ السلام نے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اب جیسے ہی آپ کی دعوت مکہ کے اندر پھیلنا شروع ہوئی تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اب مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اب یہ گیا اور ایک چادر لی حضور کے گلے میں ڈالی اور جس طرح کسی کو پھندا دیتے ہیں اس طرح گلے میں ڈال کر آپ علیہ السلام کو گھسیٹنے لگا اپنی طرف، یعنی اتنے آپ کو اس نے تکلیف میں ڈالا۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ سب بدبخت جمع تھے بیت اللہ میں تو کہنے لگے کہ فلاں جگہ اونٹنی نہر ہوئی ہے، کون اس کی اوجھڑی لائے گا؟ تو گندی اوجھڑی لائی گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کمر مبارک پہ رکھ دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کو اطلاع پہنچی، چھوٹی بچی تھی، جلدی سے آئیں اور وہ اوجڑی ہٹائی اور ان بدبختوں پر بد دعا کی۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا فرمائی کہ یا اللہ قریش کے ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر آپ نے جن جن کے نام لیے ان میں عقبہ بن ابی معیط تھا، ابی بن خلف تھا، امیہ بن خلف تھا، ابو جہل تھا، اللہ نے سب کو پھر نشانہ بنایا اور یہ سب کے سب بدر میں مارے گئے، کوئی بھی ان میں نہ بچا، اور پھر ان سب کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو بہرحال یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ یہ بدبخت حضور کو مارنے کے لیے آئے، آپ علیہ السلام پہ ہاتھ اٹھایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کے ہٹایا، سب کفار کو ہٹایا، کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ قتل کرتے ہو ایک شخص کو کہ جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ تو بہرحال ابھی یہ اسلام کا آغاز تھا، ابتدائی دور تھا، دین پھیل رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے دین کو تقویت دینی تھی، دو بڑے لوگ ایمان لے کر آئے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ کے اسلام کا سبب یہ بنا، حضرت حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب شکار کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں عبداللہ ابن جدعان کی باندی تھی، تو اس نے آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، کہا آج ابو جہل بدبخت نے تمہارے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، بڑی تکلیفیں دی ہیں، بہت گالم گلوچ کی ہے، لیکن تمہارے بھتیجے تو چونکہ شریف آدمی ہیں، بردبار ہیں، انہوں نے اس کو کچھ نہ کہا، لیکن اس نے بڑی اذیت دی۔ حضرت حمزہ نے جب سنا میرے بھتیجے کو کہا ہے، کہا کس نے کہا ابو جہل نے۔ اسی وقت حضرت حمزہ گئے، ابو جہل مکہ میں بیٹھا تھا، مسجد حرام میں تھا، ارد گرد سارے بڑے بڑے کفار تھے، تو ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی، حضرت حمزہ نے لوہے کی وہ ڈھال لی، ابو جہل کے سر پہ ماری، تلوار کا دستہ لیا مارا اور اس کے سر کو پھاڑ دیا، خون بہنے لگ گیا۔ تو سارے جتنے قریش کے سردار تھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت حمزہ سے کہ بھائی تو نے تو ہمارے سردار کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ ابو جہل تو سمجھدار تھا، اس نے سب سے کہا کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، لڑو نہیں، سب کو بٹھا دیا۔ حضرت حمزہ نے کہا تم نے کیوں میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا؟ تم کیا سمجھتے ہو محمد اکیلا ہے؟ اگر آئندہ تم نے اس کی طرف ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دوں گا۔ پھر حضرت حمزہ نے اسی موقع پر ان کے سامنے کلمہ پڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو فرمایا تھا کہ اے محمد میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اس نے جو تمہیں برا بلا کہا تھا میں نے اس بدبخت کا سر پھاڑا ہے، خون خون کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا جان اگر آپ ایمان لے آؤ مجھے خوشی ہوگی، مجھے اس سے خوشی نہیں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا اور آپ نے اسے لہو لہان کی، اگر آپ ایمان لے آؤ مجھے خوشی ہوگی۔ فرمایا بھتیجے میں ایمان لے آیا ہوں۔ پھر حضور کے سامنے کلمہ پڑھا اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ کا اسلام لانا تھا، پھر اللہ نے اسلام کو بڑی تقویت دے دی، اسلام کو قوت مل گئی، کیونکہ گھر کا ایک فرد خونی رشتے والا چچا آپ کی حفاظت میں اب کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو ایک چچا مخالف تھا ابو لہب، اب حضرت حمزہ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اب کوئی بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو حمزہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف اللہ نے حضرت حمزہ کو اسلام کی توفیق دی، اور وہی نبوت کا جب 6واں سال تھا پھر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی توفیق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت دے یا عمر بن ہشام کو دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت عمر کو جب پتہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پھیل رہی تھی تو
انہوں نے کہا میں آج جا کر معاذ اللہ محمد کو قتل کرتا ہوں، تاکہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو، یہ بات ختم ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، فرمایا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے، تمہارے بنوئی سعید بن زید بھی ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تھا، پھر جب یہ آئے ہیں، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کو دین کی دعوت بھی دے رہے تھے، قرآن بھی سکھا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو بھی، حضرت سعید کو بھی حضرت عمر کی آمد جیسے انہوں نے سنی ہے تو جلدی جلدی قرآن کے اوراق کو چھپا دیا۔ واقعہ مختصر یہ کہ انہوں نے دستک دی، حضرت فاطمہ حضرت عمر کی ہمشیرہ دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے، اپنے بنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ کہا تم نے اسلام قبول کیے، تم صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ تو بہن چھڑانے لگی تو بہن کو بھی مارنا شروع کیا۔ جب بہن فاطمہ کے جسم سے بھی خون بہنے لگا، حضرت عمر نے جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو کہا کیوں تم نے دین چھوڑا؟ تو بہن نے اس وقت کہا تھا کہ عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، اگر تو اپنا باطل مذہب نہیں چھوڑ سکتا تو میں بھی اپنا سچا مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتی، عمر جو کرنا ہے سو کر لو۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا۔ کہا مجھے بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کر کے جب پاک صاف ہو گئے، کہا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ ایک روایت میں ہے کہ سورہ حدید کی آیات تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھنا انہوں نے تلاوت کرنا خود شروع کی۔ جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ گئے جس میں اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے، اس آیت پر آئے اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ۔ جب یہ آیات تلاوت ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خباب باہر آ گئے کہ لگتا ہے حضور کی دعا قبول ہو گئی، حضور نے آپ کے حق میں دعا کی تھی۔ حضرت خباب ابن ارت پھر حضرت عمر کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام دار ارقم میں تھے، دروازے پر دستک دی گئی تو جب پوچھا گیا کون؟ کہا عمر۔ تو ابتدائی چونکہ دور تھا تو انہوں نے کہا عمر کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، کہیں غلط ارادے سے نہ آئے ہوں۔ حضرت حمزہ ساتھ تھے، فرمایا دروازہ کھول دو، اگر عمر کا غلط ارادہ ہوگا تو عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر دوں گا۔ تو کیا محبت ہے اور کیا ایمانی جذبہ ہے۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر جب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑا، عمر ایمان نہیں لاتے؟ حضرت عمر نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، حضرت عمر اسلام لے آئے۔ صحابہ نے اس موقع پہ نعرہ تکبیر لگایا۔ تو جب یہ نعرہ تکبیر لگا، آواز ایسی گونجی کہ مکہ کے در و دیوار میں آواز گونجنے لگ گئی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد کہ ہم نماز چھپ کر نہیں پڑھیں گے، نماز انشاءاللہ ہم بیت اللہ میں ادا کریں گے، کھلے عام ادا کریں گے۔ پھر حضرت عمر بیت اللہ میں آئے، سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور کہا آج کے بعد جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، پھر وہ عمر کا راستہ روکے۔ پھر اس دن کے بعد سے اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمان پھر بیت اللہ میں عبادت ادا کرنے لگے۔ تو بہرحال ان دو حضرات کا ایمان لانا اسلام کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی اور دین اسلام کے پھیلنے میں ان کا ایک بڑا تعاون تھا۔ انہی دنوں میں ایک واقعہ تھا، ایک شخص تھا زمام بن ثعلبہ، یہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، دم درود کرتا تھا۔ تو اس کو کسی نے کہا، مشرکین نے معاذ اللہ کہ محمد پہ جنون ہے، محمد مجنون دیوانہ ہے، اس پہ دم کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا زمام، تو حضور سے کہنے لگا کہ میں بڑا عامل ہوں، تو کوئی بھی اگر جنات ہوتے ہیں میں نکال لیتا ہوں، آپ پر اگر کوئی جن ہے میں ابھی دم کروں گا، آپ کے جن نکل جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے، فرمایا ابھی میرے اوپر کوئی جنات نہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، البتہ میری تھوڑی سی بات سنو۔ کہا جی سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. بس یہ خطبہ اس نے سنا ہے تو اس نے فوراً کہا کہ ایسا فصیح کلام، ایسا بلیغ کلام میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا، یہ تو فصاحت اور بلاغت کے عروج پر ہے. اسی موقع پر زمام بن ثعلبہ جو تھوڑی دیر پہلے علاج کرنے کے لیے آیا تھا اسی موقع پہ مسلمان ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تو اللہ نے بڑی تاثیر رکھی تھی. آج عرب کا کوئی قاری قرآن پڑھے، کوئی مصر کا قاری قرآن پڑھے، اس وقت انسان پہ ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پڑھے، امام الانبیاء جن پہ قرآن نازل ہوا، جن کی زندگی میں گناہ کوئی نہیں تھا، معصوم تھے، وہی جن پر براہ راست اتری ہو اور ان کی زبان سے اگر کوئی قرآن سنے گا زندگی نہیں بدلے گی. وہ الگ بات ہے جس پہ مہر جباریت لگ چکی ہو، جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، اس نے ایمان نہیں لایا، وہ تو بدبخت تھا جیسے ابو جہل، ابو لہب. ورنہ اکثر جنہوں نے حضور سے قرآن سنا ہے وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے. بہرحال یہ ابتدائی دور ابھی چل رہا تھا. مشرکین مکہ نے اب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے سوچا کس طرح ان کا مقابلہ کریں. تو ان کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، اہل کتاب یہود کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کوئی سوالات ایسے بتاؤ کہ ہم محمد سے پوچھیں کہ معاذ اللہ یہ اس کے پاس تو علم نہیں ہے، ہم اس سے پوچھیں گے یہ نہیں بتا سکے گا، تو ہم کہیں گے کیسا پیغمبر ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے، تو اس طرح ہم اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے. کوئی ایسے سوالات لاؤ جس کا یہ جواب نہ دے سکے. تو یہ لوگ ایک جماعت بن کر یہودیوں کے پاس گئے. یہودیوں سے کہا تم اہل کتاب ہو، کوئی سوالات ہمیں بتاؤ. یہودیوں نے ان کو 3 سوالات بتائے. سب سے پہلا سوال کہا کہ تم جا کر اس پیغمبر سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو. اصحاب کہف یہ پورا قرآن میں تفصیلی واقعہ ہے کہ یہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جو ایمان لے کر آئی تھی. اللہ نے پورا واقعہ ان کا بیان کیا. 309 سال تک یہ لوگ غار میں سوئے رہے تھے. کہا ایک اس پیغمبر سے اس کے بارے میں پوچھو. نمبر 2 اس پیغمبر سے ذوالقرنین کا واقعہ پوچھو کہ وہ جو شخص تھا جس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سفر کیا تھا، اس کا واقعہ سنائے. اور نمبر 3 روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. ابھی مشرکین بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو ایسے سوالات ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو یہ پیغمبر نہیں بتا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا محمد ان 3 چیزوں کے جواب دو. تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا. اللہ نے سورہ کہف نازل کی جس میں تفصیلاً پورا اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. آخر میں ذوالقرنین کا تفصیلی واقعہ بیان کیا. روح کے بارے میں پوچھا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. فرما دیجئے روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. یعنی اللہ کے حکم سے وہ جسم میں آتی ہے تو جسم میں جان آ جاتی ہے، اور جب اللہ اس کو نکال دے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت نہیں بیان کی اس لیے کہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. روح کی حقیقت، کنہ اور ماہیت بیان کی جاتی تو لوگ نہ سمجھ سکتے. تو روح کے بارے میں اہم بات بیان کی کہ روح اللہ کا حکم ہے. جب یہ جسم میں آئے تو انسان کی زندگی ہوتی ہے، جب یہ جسم سے بالکل نکل جائے، روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے. تو ان 3 سوالوں کے جوابات جب انہوں نے سن لیے اب یہ لوگ پھر پریشان ہو گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے پیغمبر نہیں بتا سکے گا، لیکن یہ سب چیزیں انہوں نے بتا دی. یہاں بطور فائدہ کے سمجھے، ایک چیز ہے روح اور ایک چیز ہے نفس. یہ جو روح ہے یہ استعمال ہوتی ہے اخلاق حمیدہ کے لیے. اخلاق حمیدہ کا جو معدن ہے وہ روح ہے، اور انسان کے جسم میں جو اخلاق رذیلہ ہے اس کا جو معدن اور سرچشمہ ہے وہ نفس ہے. اس لیے عموماً روح کا اطلاق اچھی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اوصاف حمیدہ کے لیے ہوتا ہے. نفس کا اطلاق جو ہوتا ہے جو انسان کے اندر خواہشات ہیں. اس لیے قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. باقی روح کی حقیقت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. البتہ روح کے بارے میں جو معلومات احادیث مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے
نیکوکار ہو تو روح علیین میں ہوتی ہے، لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال ہو تو قبر میں اس کو اچھی زندگی نصیب ہوتی ہے، قبر میں کھڑکی کھل جاتی ہے۔ گناہگار ہو تو روح سجین میں ہوتی ہے، 7 زمینوں سے نیچے ایک جگہ ہے، روح کا جسم سے کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ شہداء کی روح ہو، حدیث میں ہے کہ وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں اور وہ جنت میں چرتی رہتی ہے، مختلف درختوں پہ جاتی ہے اور مختلف پھلوں کو وہ چرتی رہتی ہے۔ تو بہرحال روح کے بارے میں شریعت نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں، باقی اس کی پوری حقیقت کا سمجھنا عرب کے لوگوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے قرآن نے وہ تفصیلات بیان نہیں کی۔ تو یہاں تک میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ اسلام کا بھی ابتدائی دور تھا کہ جس میں اس طرح کے لوگ مخالفین سامنے آئے، اسلام بڑھتا گیا۔ اسلام کے مقابلے میں جو دشمنان اسلام تھے، وہ دشمنان اسلام بڑے جو تھے وہ 8 تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو دشمن جس نے ہر موقع پر مسلمانوں کو تکلیف دی، اذیتیں دی، تو یہ 8 بڑے دشمن ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے مقابلے میں رہے ہیں۔ ان میں سے 2 کا تذکرہ کر کے میں بات سمیٹتا ہوں، باقی 6 کا تذکرہ آئندہ اتوار کے درس میں عرض کروں گا۔ سب سے بڑا دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا رہا ہے وہ ابو جہل بدبخت تھا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، یعنی میری امت کا یہ فرعون ابو جہل ہے۔ ہر قسم کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ہٹ درم اور ضدی ایمان لے کر نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے تکبر کو بھی یوں ختم کیا تھا کہ 2 بچے معاذ اور معوذ، اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کے تکبر کو اور جو ہے وہ خاک میں ملایا۔ ان دونوں بچوں کے ہاتھوں یہ مارا گیا اور آخر میں اس کا سر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا۔ قرآن کریم میں سورہ دخان کی جو آیات ہیں وہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ابو جہل بدبخت اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بڑا عزیز ہوں، بڑا کریم ہوں، یعنی بڑا معزز آدمی ہوں، بڑا سردار آدمی ہوں، تو لوگوں میں اپنا تعارف یہ کراتا۔ اس لیے پہلے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلہ کرنے والا۔ تو جب یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہنے لگا، قرآن کریم میں یہ آیات اس کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یقیناً یہ جو درخت ہے زقوم کا درخت، یہ گناہگاروں کے لیے کھانا ہے، اور یہ کالمہل، یہ اس طرح ہوگا جس طرح کے تانبا جس کو پگھلا دیا جائے، یغلی فی البطون، یہ پیٹ میں جوش مارتا ہے، کغلی الحمیم، جس طرح کے کھولتا ہوا گرم پانی ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا پکڑو ان کو اور جہنم کے درمیان میں ان کو داخل کر دو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سر کے اوپر ڈال دو، اور پھر کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس کو، تو اپنے آپ کو بڑا معزز کہتا تھا، اپنے آپ کو بڑا غالب طاقتور کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں غالب ہوں اور میں سردار ہوں، تو اس عذاب کو چکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا اور ذلیل کیا، اور ان آیات میں بھی اسی کو خطاب کیا۔ آخر یہ بدبخت ابو جہل جو بڑا دشمن تھا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر 2 بچوں کے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا، اور اس طرح اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی طرح اسلام کے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک بدبخت تھا امیہ بن خلف۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر بڑی تکلیفیں دیتا، خصوصاً جو صحابہ میں ایمان لے کر آئے، جو نادار صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس کے غلام تھے، تو یہ بدبخت ان پہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا، اور یہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباشوں سے کہتا، وہ ان کو گھسیٹتے۔ عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہوتی تھی، ان پہ حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا تھا، اور کبھی ایسا پتھر جو نہایت گرم ہو جائے اور ایسا کہ اس پہ آدمی پاؤں نہ رکھ سکے، عرب کی تپتی ہوئی گرمی، عرب تو عین خط استوا پر واقع ہے، اس پتھر پہ حضرت بلال کو رکھا جاتا، اوپر کوئی طاقتور آدمی کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں، اور اس طرح ان کو اذیتیں دی گئیں۔ کبھی گلے میں توق ڈال دیا جاتا، کبھی زنجیریں ڈال دی جاتی، لیکن حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی بات تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ اصل مشرک کو تکلیف ایک سے ہوتی ہے،
اللہ کے وجود سے مشرک کو تکلیف نہیں تھی. مشرک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا. مشرک اللہ کو مانتا تھا. اگر جب کہا جاتا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ بھی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. یہ مانتے تھے اللہ کے وجود کو، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. اللہ کے ساتھ دیگر معبودان باطلہ کو بھی مانتے تھے. اس لیے لفظ احد سے مشرکوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو حضرت بلال یہی کہتے احد احد. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. جب یہ اذیتیں دیکھیں تو کہا بدبخت بس کرو، تم نے تو بہت ظلم کیا. اس نے کہا اگر تم اس کو لینا چاہتے ہو اپنا غلام مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے. ان کے پاس بڑا طاقتور غلام تھا لیکن غیر مسلم تھا، تو وہ امیہ کو دیا اور ان سے حضرت بلال کو پھر حضرت صدیق اکبر نے خریدا اور لیا اور پھر اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. تو یہ اسلام کا جو بڑا دشمن تھا امیہ بن خلف، بدر میں پھر یہ بھی مارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی کہ بدر میں فلاں فلاں جگہ اس جگہ میں یہ کافر مارا جائے گا. حضور نے جن جن جگہوں کی نشاندہی کی تھی اسی جگہوں پہ وہ کافر لوگ گرے ہیں، مرے ہیں. پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے بدر کے کنویں میں ان کو ڈالا گیا. تو بہرحال یہ میں نے 2 کفار کے نام بتا دیے، ابو جہل، امیہ بن خلف. یہ 8 تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر جنہوں نے دشمنی رکھی ہے. تو یہاں تک میں نے بات عرض کر دی حضور کی سیرت کی کہ آپ علیہ السلام کے یہ 7 سالہ دور جس میں دعوت مکہ میں ہو رہی تھی، پھر اس وقت آگے مسلمانوں پر کیا آزمائشیں تکلیفیں آئیں. اس کے بعد ہجرت الی الحبشہ اور ہجرت الی المدینہ.